آئیے حضرات محترم، ہمارے مہمان خصوصی قاضی جام نگر، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، معتمد حضور قاضی گجرات سید سلیم باپو، اور آئیے ان کا استقبال بڑے پرجوش نعرے سے کرتے ہیں۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا آواز نکالیں، ماحول بھی اچھا ہے، ذرا ابھی گرمی بھی اتنی نہیں ہے، ذرا اپنے آپ کو گرم کیجئے، انشاءاللہ تعالی گرم بیان بھی سننے ملے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، جشن شہادت سیدنا عثمان غنی، جشن سید عثمان علی پیر بابا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلے معزز سامعین کرام، سادات اعلام، منبر کے جلوہ بار، شہزادہ عالی مرتبت محب گرامی حضرت سید حامد رضا بابا قبلہ، سید صاحب امام صاحب قبلہ، جملہ صاحبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا، وقام یوم القیامت للمذنبین المتلبسین الخطائین الہالکین شفیعا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی کل من ہوا محبوب و مرضی لدیہ، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم۔ بارگاہ رحمت عالم، رحمت تمام، جان عالمین، مرکز عقیدت، ختم مرتبت، امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، جان عالمین، مرکز عقیدت، ختم مرتبت، مہ جمالہ، نگر طابہ، مہ خوبہ، شاہ بطحہ، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمال عقیدت تمام محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وصحبہ دائما ابدا۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، زاہد مسجد احمدی پہ درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ بہت اچھا ماحول ہے،
اور آپ مختصر ہے مگر سننے کے موڈ میں ہیں، اور بہت قریب انشاءاللہ پیر طریقت خلیفہ تاج الشریعہ حضرت سید علی مصطفیٰ دادا باپو قبلہ بھی مدذل عالی بن نورانی جلوہ بار ہوں گے، اور آج کا یہ اجلاس بارگاہ حضرت امیر المومنین خلیفہ سوئم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت عثمان پیر بابا قبلہ علیہ رحمہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کی غرض سے منعقد ہے۔ چند باتیں مگر بڑی امپورٹنٹ باتیں انشاءاللہ تعالی۔ ابو وقت چلا گیا کہ مقرر دعا فاں ہوتا ہو، پسینہ چالو ہو اور نعروں پہ نعرے لگے۔ ابھی علم کا دور ہے، سنجیدگی کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں اب آپ لوگ اسی خطیب کو پسند کرتے ہیں جو بہت آہستہ سے بولے مگر ٹو دا پوائنٹ بات کرے۔ زندگی بھر فضیل بن ایاز کو ہی لے کے چلیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پورا انڈیا ایک واقعے کو سن چکا ہے، لہذا ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ان بزرگوں کی باتیں اور چند باتیں جو ہماری علم میں نہ ہو مگر جو خطیب آئے تو وہ بات ہمارے دماغ میں پہنچائے کہ ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا۔ اور جب سے میں تو اہل بیت کا غلام ہوں الحمدللہ، اور اعلیٰ حضرت کی فکر کے حامل ہے، ان کا طریقہ انا زاد کونا ہوں، صورت لکھی ہوئی غلام کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، تو ان کی دعاؤں سے جانتا ہوں۔ آج سے 10-12 سال میں جب سے ٹیلی ویژن پر ثاقب مصطفی، ثاقب شامی اور اجمل رضا صاحب جیسے خطیب آئے ہیں تو لوگوں کا دماغ تھوڑا بدلا ہے، ورنہ لوگ ایسی تقریر پسند کرتے تھے کہ اسٹیج ہل جائے، اور مائک والا بھی ہمیشہ پریشان رہتا تھا کہ مولانا جیسے زور دیر بولیں گے وہ کم کرتا تھا ورنہ اس کا جو باس پھٹ جاتا تھا۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں، مگر آپ کو سمجھا دوں کہ تقریر کس کا نام ہے، خطاب کس کا نام ہے، خطاب کس کا نام ہے کہ something is to set the mind and we will get the benefit۔ ایک پروفیسر اپنے لیکچر میں یہ مقولہ بولتا ہے کہ تھوڑی دیر کی مجلس میں ایک بات جو ہمیں بعد میں فائدہ دے گی اسی کا نام خطاب ہے، اسی کا نام تقریر ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی زندگی مگر ایک عظیم الشان کارنامہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا کہ سبحان اللہ، جن کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، کسی نبی کے اوپر ایمان لانے والے ان کے جو صحابہ تھے، ان صحابہ میں کسی کو وہ فضیلت نہیں ملی جو رسول اللہ کی صحابی کو فضیلت ملی کہ ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ان کے امت کے نکاح میں نہیں ہے سوائے عثمان غنی کے کہ یہ زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت نے کیا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو نورین جوڑا نور کا۔ اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اسلام کا جو مدار ہے وہ عثمان غنی کے زمانے سے ہے۔ ہم نے فاروق اعظم کو تو پڑھا، فاروق اعظم کے واقعات اور 2 خلیفہ دوم ہے، مگر جو کارنامہ فاروق اعظم نے ادھورا چھوڑا تھا اس کارنامے کو حضرت فاروق عثمان غنی نے پورا کیا۔ تقریباً جو ہے 42 لاکھ کلومیٹر زمین پر اسلام پھیلایا، اس میں یوگدان اور قربانی فاروق اعظم کی بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ قربانی حضرت عثمان غنی کی بھی ہے۔ انہی کے زمانے میں قبرص فتح ہوا، آذربائیجان فتح ہوا، شام کا علاقہ، افریقہ کے علاقے، جو زمین جناب فاروق اعظم سے رہ گئی اس زمین پہ اسلام پہنچایا، اور انہی کے زمانے میں پورا شام اسلام میں کنورٹ ہوا، اور
دمشق اور شام کے سارے علاقوں میں رسول اللہ کا دین پھیلا۔ یہ صحرا اگر کسی پہ جائے گا تو وہ ذات حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر، جن کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور حضور ایک باغ میں تھے، مشکات کی حدیث ہے، ایک باغ میں سرکار تشریف لے گئے تھے، تو حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو بکر بھی چلے گئے، حضرت فاروق اعظم بھی پہنچے اور ابو ہریرہ بھی پہنچے تھے۔ مشکات میں حدیث ہے، باب الساعہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک صحابہ کے درمیان سے اٹھ کے چلے گئے، تو ابو ہریرہ کہتے کہ ہمیں تھوڑی تکلیف ہوئی کہ سرکار چلے گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حضور کو تکلیف پہنچائے، تو سرکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لوگ چلے گئے، تو ایک انصاری کے باغ میں رسول اللہ تشریف لے گئے تھے۔ اب حضور جب صحابہ کے درمیان سے اٹھ کے چلے جائے تو صحابہ کرام کو کوئی ڈھونڈنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، حضور جہاں سے چلے جاتے وہ جگہ وہ رستہ بتا دیتا تھا کہ یہاں سے سرکار ہو کے گئے ہیں۔ انبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی شناخت یہ تیرے رہ گزر کے جائے۔ تو یہ آقا کریم کا تو ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے۔ ابو ہریرہ نے دیکھا کہ حضور اس باغ میں گئے ہیں، تو دروازہ تو اندر سے باغ کا بند تھا، ایک نالی تھی پانی کے نکاس کے لیے، وہ اتنی تھی کہ ایک آدمی دبلا پتلا اس میں سے چلا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو لومڑی کی طرح اس نالی کے اندر گھسا دیا اور باغ کے اندر چلا گیا، تو دیکھا کہ حضور آرام کر رہے ہیں، اور کسی وجہ سے حضور اچانک اٹھ کے چلے گئے۔ پھر لوگ صحابہ میں آنے لگے، تو دروازہ اندر سے باغ کا بند تھا، باغیچہ تھا، اور باغیچے کی چاروں طرف دیواریں ہیں، اور جو ہے ان دیواروں میں یہ ایک دروازہ لگا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار کے ساتھ ہیں، باہر سے کسی نے دروازے پہ دستک دی، آقا کریم فرماتے ابو ہریرہ افتح الباب وبشروا بالجنہ، دروازہ کھول اور جو دروازے پہ دستک دے رہا ہے اسے جنت کی بشارت دے دے، کہہ دے وہ جنتی ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ گئے، دروازہ کھولا، اور فَإِذَا هُوَ ابو بکر، وہ حضرت ابو بکر تھے۔ کہا آئیے، اور ابو بکر میں آپ کو مزدہ سناؤں۔ کہ کیا مزدہ؟ کہا آقا نے فرمایا کہ دروازے کی پیچھے جو ہے اسے جنت کی بشارت دے۔ جنتی ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کسی نے قرع الباب، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، ابو ہریرہ اٹھے، حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ افتح الباب وبشر له بالجنہ، دروازہ کھول اور جو دروازے کے پیچھے ہے وہ جو آیا ہے اسے جنت کی بشارت دی۔ حضرت ابو ہریرہ گئے، فتح الباب، دروازہ کھولا، فائدہ وہ عمر بن خطاب، حضرت فاروق اعظم ہے، اندر آئے اور کہا کہ آئیے، اور حضور نے آپ کو کہا ہے کہ جو دروازے کے پیچھے وہ جنتی، آپ جنتی آئے، بیٹھ گئے، سبحان اللہ۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جنت کی بشارت دی، اور یہ سرداری جنت کی ان کے حصے میں بھی ملے، ابو بکر بھی، حضرت فاروق اعظم کی۔ اور ایک موقع پر سرکار نے حضرت مولا کائنات سے کہا تھا، جب حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں فاروق اعظم نہیں تھے، حضرت علی سے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر گزرے، حضرت فاروق اعظم گزرے، پھر دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، تو حضور سے ملاقات ابو بکر نے کر لی، فاروق اعظم نے کر لی، مگر جانا تھا، اٹھ کے چلے گئے، آئے ملاقات کی، ابو بکر عمر چلے گئے۔ یہ سارے واقعے میں کچھ گھر کے معاملات تھے، حضرت علی وہیں بیٹھے تھے، مولا کائنات وہیں تھے۔ جب حضرت ابو بکر عمر جانے لگے تو آقا کریم فرماتے اے علی، یہ جو دونوں ہیں نا یہ جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں، مگر ابو علی ان سے تم مت کہنا، یعنی تم مت کہنا کہ یہ ان کی سرداری ان کے پاس ہے، میں انہیں خود خبر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا تو ذکر کیا تھا، یعنی فرماتے ہیں یہ کہ ہے سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو۔ اسی طرح سرکار نے بشارت دی، اس باغ میں تشریف فرما ہے، اور تیسری مرتبہ کسی نے دروازے پہ دستک دی، تو حضرت ابو ہریرہ جب کھڑے ہوئے تو سرکار فرماتے افتح الباب وبشروا
अला मा बलवा, ऐ अबू हुरैरा दरवाजा खोल, और जो दरवाजे के बाहर है उसे ये कह कि तुझे जन्नत की बशारत है। अला मा बलवा, जो मुसीबतें तुम पे गुजरेगी, उस मुसीबत पे जो तुम सब्र करोगे, उस सब्र पे तुम्हें जन्नत की बशारत। अल्लाहु अकबर। यानी हुजूर की निगाह क्या देख रही है कि अब वो जुमला अबू बकर के लिए सरकार ने नहीं कहा, वो जुमला हजरत फारूक आजम के लिए रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, मगर जब तीसरा शख्स आया है उसके लिए सरकार फरमाती अबू हुरैरा उसे जन्नत की बशारत दे। मगर क्यों इस तरह? अला मा बलवा, उन पे मुसीबत, एक बहुत बड़ी बला आने वाली है, और उस बला पे वो सब्र करेंगे, जन्नत मिलेगी। हजरत अबू हुरैरा उठे, दरवाजा खोला, और जैसे ही देखा तो हजरत उस्मान गनी थे। अंदर आए, आका करीम का पैगाम अबू हुरैरा ने उस्मान गनी को सुनाया। आका ने फरमाया है कि तुम्हें जन्नत की बशारत है, अला मा बलवा, मगर उस चीज पे कि तुम पर मुसीबत होगी और तुम सब्र करोगे। उस्मान गनी कहते हैं वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, अल्लाह ही मददगार है और वही बंदों के हालात और सारी चीजों से वाकिफ है। और आका करीम की बारगाह में बैठ गए। यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक दौर उस्मान का आने वाला है, मुसीबतें इन पे आएगी, परेशानियां इन पे आएगी, और उस परेशानी में अल्लाह ताला उस्मान गनी का सीना खोल देगा। अल्लाह ताला उस्मान गनी को शरह सद्र अता फरमाएगा कि उन पहाड़ों जैसी मुसीबत से हजरत उस्मान गनी टकराएंगे, और उनके बाद उनकी शहादत इस्लाम में एक बहुत बड़ी सानहा होगी। इसलिए उस्मान गनी के ताल्लुक से पर्सनल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चैप्टर बयान फरमाए हैं, और ऐसा इरशाद फरमाया जो उनके जमाने में होने वाला है। एक दिन मस्जिद नबी में सरकार कयामत का चैप्टर जिक्र फरमा रहे थे, कयामत आने वाली है, कयामत में फितने आएंगे, और इस तरीके से फितने कयामत में होंगे कि हदीस में आया है का कतरातिल अमथार, जैसे बारिश के कतरे पे दर पे कंटिन्यू बारिश के कतरे गिरते रहते हैं, इसी तरह परेशानियां फितने आखिरी जमाने में होंगे। और एक जगह आया है जैसे तस्बीह का दाना, तस्बीह के धागे को तोड़ डालो तो एक दाने के बाद सारे दाने एक के बाद एक पे दर पे कैसे बिखरने लगते हैं, इसी तरह कयामत के करीब फितने होंगे। एक खत्म होगा दूसरा, दूसरा खत्म होगा तीसरा, समाजी फितने, मजहबी फितने, सोशलाइजिंग फितने, न जाने बंदे के घर के कितने फितनों से बंदा गुजरता होगा। आज हम लोग उसी फितने के दौर में हैं, एक खत्म नहीं होता तो दूसरा फितना। अगर कोई बंदा अपने घर के फितनों से नजात पा जाता है तो सामने मजहबी फितने हैं। इतने सारे लोग अकीदे पर शब खून मारने के लिए खड़े हैं कि बंदा कंफ्यूज हो रहा है, जिसके पास इल्म नहीं है, उलमा की सोबत नहीं है, अच्छे खानकाह के बेहतरीन और सच्चे सुन्नी अच्छे बेहतरीन पीरों से जब तक वाबस्ता नहीं है, वो बंदा कंफ्यूजिंग का शिकार है। क्या करो, इधर जाओ कि उधर जाओ, यानी इस कदर फितने हैं। यही दौर है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया था आखिरी दौर में फितने बारिश के कतरों की तरह होंगे, हमारे बाद कोई दूसरा दौर आने वाला नहीं है। इसी दौर में वो सारे फितने हैं, एक फितना नहीं दूसरा जन्म लेता है, दूसरा खत्म नहीं होता कि तीसरा जन्म लेता है, और इस कदर बंदा गिरा हुआ है। हाँ, अगर किसी बंदे ने अपने वक्त के, अपने जमाने के किसी ममदूद शख्सियत का दामन थामा है, जो दीन में भी मुस्तहकम है, नस्ल के एतबार से भी मुस्तहकम है, खून के एतबार से भी मुस्तहकम, अकीदे के एतबार से भी मुस्तहकम, अपने नजरियात और फिक्र के एतबार से भी मुस्तहकम, तो उस बंदे को देखना नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जिसने गौसी आदम का दामन थामा था, सरकार बगदाद के जमाने में फितने थे कि नहीं? आज जैसे राफजियत का फितना है, आज जैसे वहाबियत देवबंदियत का फितना है, गौसी आदम के जमाने में देवबंदियत नहीं है, गौसी आदम के जमाने में वहाबियत नहीं है। मगर आज जो फितना हमारे दरमियान राफजियत और वहाबियत का है, सरकार बगदाद के जमाने में मोतज़िली फिरका था। यानी आज जो बवाल और जो बलाएं आज के जदीद फिरके वहाबिया देवबंदिया रवाफिज़ जो
اہل سنت پر اور اسلام میں جو شمخون مار کے رکھا ہے. سرکار بغداد کے زمانے میں معتزلہ فرقہ تھا. آج جیسے علماء اہل سنت وہابیوں کا رد کرتے ہیں, روافض کا رد کرتے ہیں, اس زمانے میں ہر عالم معتزلہ فرقے کا رد کرتا تھا. نظام الدین معتزلی اس کا زبردست عالم تھا اور ایسے لوگوں کو بگاڑ کے رکھا تھا کہ اللہ اکبر, لوگ ان کی چپیٹی باتوں میں آ کر عقائد اہل سنت سے پھر جاتے تھے. اور اس قدر قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ, قرآن کی آیت کا غلط ٹرانسلیشن کر کے لوگوں کے دماغ کو جو ہے چھانچ لیتے تھے کہ بندہ پل بھر میں ادھر بیٹھا تو سنی ہے, ادھر چلا گیا تو معتزلی بن گیا, کافر بن گیا. ان کے سب سے خبیث عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ تھا معاذ اللہ کہ خدا کا جسم ہے, خدا کرسی پر بیٹھتا ہے. الرحمن علی العرش استوى, جو یہ قرآن مجید میں آیا, رحمان عرش پر استوا کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا کہ معاذ اللہ, اللہ عرش پر کرسی رکھتا ہے اور کرسی پہ اللہ بیٹھتا ہے اور کرسی چرچراتی ہے. جیسے ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آواز کرتی ہے, اسی طرح کرسی چرچراتی ہے. اللہ کے لیے جسم ثابت کیا اور نہ جانے ایسی بے شمار بکواسیں تھی. کون ہے جو اس کا رد کرے گا؟ اس زمانے میں اتنا علم کس کے پاس نہیں ہے, وہ کیسے پتا چلے گا کہ معتزلی غلط ہے؟ مگر اس زمانے میں جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ سچ کیا ہے, حق کیا ہے, میں اس کے پیچھے جاؤں کہ نہ جاؤں, اس کے عقیدے کو مجھے کس طریقے پہ لینا چاہیے, اس زمانے میں جو لوگ غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو گئے, انہیں پھر دیکھنا نہیں ہے کہ معتزلی ہے کہ سامنے کس کا ماننے والا ہے. بس جو بندہ عبد القادر جیلانی کے وابستہ دامن سے وابستہ ہو گیا وہ اس زمانے میں جنتی ہو گیا. اس لیے کہ جہاں عبد القادر جیلانی جا رہا ہے وہ مذہب اہل سنت رکھتا ہے, وہ اہل سنت اور سنت صحابہ پہ عامل ہے, لہذا ان کے دامن سے جو وابستہ اس دن ہو گیا وہ سارے باطل فرقوں سے نجات پا گیا. اسی طرح ہر زمانے میں ایک ممدوح شخصیت ہوتی تھی, جب چاروں طرف سے باطل فعل غار کرے تو اپنے زمانے کی ممدوح شخصیت کا دامن تھام لو. تمہیں عقیدے کا علم ہو نہ ہو, تمہیں اعمال کا علم ہو نہ ہو, تمہیں زیادہ ان کے رد کرنے کے لیے دلیلیں تمہارے پاس ہو کے نہ ہو, مگر اپنے زمانے کی ممدوح شخصیت کا دامن تھا. وہ جہاں جائے گا تو بھی ان کے ساتھ, ان کی فکر پہ رہے, ان کے نظریے پہ رہے, ان کی وچار دھارا پہ رہے, ان کے کنسپٹ پہ رہے, ان کے عقائد پہ رہے. اسی طرح جس زمانے میں سرکار غریب نواز آئے, اب جنہوں نے ان کا دامن تھاما وہ جنتی. حضرت سرکار جو ہے مجدد الفسانی آئے, ہزاروں فتنے ہیں, مگر جو مجدد الفسانی کے ساتھ رہا گویا وہ مذہب اہل سنت پہ رہا. پھر وقت بدلا, جو بندہ امام اہل سنت اعلی حضرت کے ساتھ رہا وہ جنتی ہوا. اسی طرح آج جو اعلی حضرت کے مسلک کا کام کرنے والے جو علماء اہل سنت ہیں وہ خانقاہ ہیں جہاں کا پیر نظریہ اہل سنت رکھتا ہے, فکر اہل سنت رکھتا ہے, فکر صحابہ اور فکر محبت صحابہ رکھتا ہے. اس کے ساتھ ہوگا, اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, اسے علم کی ضرورت نہیں ہے, بس اس زمانے کے ممدوح شخصیت کے پیچھے رہیں. مگر آج کے زمانے میں جو قائد ملت کے ساتھ رہے گا, حضور محدث کبیر کے ساتھ رہے گا, آج کے زمانے میں اگر ہمارے علاقے کی بات کرو جو دادا باپو کے ساتھ رہے گا, علی مصطفیٰ صاحب کے ساتھ رہے گا, یقین جانے ان کی فکر مذہب اہل سنت کی, ان کا طریقہ مذہب اہل سنت کا, ان کی فکر اعلی حضرت کی. اب ہمیں اور آپ کو کوئی دلیل میں نہیں پڑھنا ہے. میرا ممدوح شخص جہاں جائے گا یقیناً وہ جنت میں جائے گا. ہم بھی پیچھے پیچھے اہل سنت کے نظریے کے ساتھ داخلی جنت ہوتے جائیں. اب آپ کہاں کتابیں کھنگالو گے کہ خدا کے وحدت الوجود ہونے پہ میں دلیلیں یاد کروں؟ اب آپ کہاں اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ کتابوں میں دلیلیں کھنگالو کہ روافض کب سے شروع ہوئے ہیں, ان کی جو کتابیں ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اب آپ دھندا کرو گے کہ ساری راتیں کتابیں کھنگالتے رہو گے, اور کتابیں کھنگالو گے تب بھی آپ کے اندر وہ ڈیسیژن پاور نہیں ہے کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. کبھی کبھی ہم اپنی کتابیں پڑھتے ہیں, مصنف نے کچھ اور لکھا ہے, پڑھنے والا کچھ اور سمجھ. اعلیٰ حضرت نے یہی کہا تھا, وصیت جب اعلیٰ حضرت نے کی تھی تو آپ کے ساتھ حضرت مفتی امجد علی صاحب ہے, مفتی اعظم ہند ہے, حجت الاسلام ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جملہ کہا تھا کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے روشن ہے اس پہ قائم رہنا
اور اعلیٰ حضرت ایک جملہ کہا تھا، پتہ نہیں میرے بعد کون آئے، تمہیں کیا بتائے، تم کیا سمجھو، کوئی کیا بتائے تم کیا سمجھو۔ تو کبھی کبھی ہماری ہی باتیں ہوتی ہیں اور اسے جو ہے ہم سمجھ نہیں پاتے، اور اتنا علم ہونا چاہیے، لہذا کسی ممدوح شخصیت کے پیچھے لگ جاؤ، کسی سچی شخصیت کے پیچھے لگ جاؤ، پھر آپ بالکل وائنڈ اپ ہو جاؤ، پھر آپ بالکل جو ہے بری ہو جاؤ، بس میں اس کی نظریے پہ ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے اتنا علم نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ حدیث میں کیا لکھا ہے، مگر میں نے جس ذات کو مانا ہے اس نے جو بتایا ہے وہ صحیح ہے، اس کی فکر صحیح ہے، میں اسی پہ ہوں، اس کا عقیدہ صحیح ہے، میں اسی پہ ہوں، پھر وہ جہاں جائے گا۔ اب بتاؤ آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں سنی ہے، کیا بے شمار ایسے کروڑوں ایسے سنی ملیں گے جس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، کروڑوں ایسے سنی ملیں گے جسے حدیث پڑھنا نہیں آتی ہے، تو کیا قرآن نہیں پڑھا تو کہاں جائے گا؟ مگر اس کا عقیدہ، حالانکہ اس کو خود عقیدے کے بارے میں علم نہیں ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے تعلق سے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، رسول اللہ خاتم النبیین ہے، اس ختم نبوت کا مطلب کیا ہوا؟ خدا وحدت الوجود میں یکتا ہے، اس کا مطلب کیا؟ یہ گاڑی بیچے ہیں، عام مولانا کو پتہ نہیں ہوتا تو عام لوگوں کو کیسے پتہ ہوگا؟ جبکہ اس کا پتہ کرنا واجب ہے، تو دنیا میں کروڑوں سنی ایسے ملیں گے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، عقائد کا علم نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کو جنتی کہا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے کہ خدا کے تعلق سے، رسول اللہ کے تعلق سے، مگر اس کا عقیدہ اور بنیادی چیز اس کے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ مذہب اہل سنت کا جو عقیدہ ہے میں اسی پہ ہوں، اس کا یہ کہنا ہی اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے، اس کا یہ کہنا ہی اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ آخری دور میں اس قدر فتنوں کا دور ہوگا، اب کیسے بندہ ایمان بچائے گا؟ ظاہر بات ہے، ایک بندہ رات کو مسلمان ہوتا ہے اور جو ہے پوری رات آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سوشل میڈیا پہ حسن اللہ یاری کا ویڈیو دیکھتا ہے اور اس بے وقوف چندے منڈے کا ویڈیو دیکھتا ہے، اور صبح وہ کہتا ہے ارے اہل سنت کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے، رات کو سنی تھا صبح رات کو وہ الو یاری۔ تو یہ ہمیں اس کا بھی علم چاہیے، اس لیے مطالعہ تو کرتے رہنا چاہیے، بھلے آپ کو جو ہے آدھا گھنٹہ ہی پونا گھنٹہ ہی، مگر کتابوں کا مطالعہ اسٹڈی ضرور کر لینا چاہیے، ڈیلی کرنا چاہیے، اس سے علم مضبوط ہوتا ہے، علم پختہ ہوتا ہے، بہت ساری معلومات فراہم ہوتی ہے، مگر برا ہو اس دوربھاش ینتر کا، اس موبائل کا، اس نے لوگوں کو کتاب پڑھنا تو چھوڑ دیجئے، لوگ اخبار نہیں پڑھتے ہیں اب یار۔ وہاں ایک زمانہ تھا کہ اخبار والوں کی ایک بہت اچھی خاصی جو نیوز وینڈر ہوتا تھا، سماچار پتر جو بیچتا تھا، اس کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا تھا۔ بھائی اب لوگ سوشل میڈیا کے زمانے میں، میرا ایک دوست نیوز وینڈر ہے، وہ کہتا ہے سب ختم ہو گیا، جو ہے صبح 100 اخبار لے کے نکلتا ہوں، اس کی 20 کاپی نہیں بیچ پاتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، لوگ مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، تو مطالعہ تو کرنا چاہیے، کتاب تو پڑھے۔ ماشاءاللہ جس شخصیت کا اور ذات کا انتظار تھا، پیر طریقت، رہبر شریعت، عامل شریعت، شہزادہ علی وقار، علی مرتبہ جلوہ بار ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، شہزادہ ظہیر ملت، نبیرہ احسن الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اس لیے جو ہے کتابیں تو ضرور پڑھنی چاہیے، اور نیوز پیپر بھی پڑھنا چاہیے، روزانہ اخبار پڑھیے، اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور 8-10 گھنٹہ جو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، رات کو آدھا گھنٹہ کوئی کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ آج تو اگر آپ کو اردو عربی نہیں آتا تو ہمارے علماء نے مقامی زبان میں ہمارا سارا لٹریچر کر دیا ہے، بہار شریعت پڑھیے، گجراتی میں بھی ہے، امام غزالی کی کیمیاء سعادت، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، آدھا گھنٹہ، مگر آپ پڑھیے ضرور، روزانہ جو ہے اس کتاب کو موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ 2 مسئلے ہی
بھلے آپ پڑھیں اور اس کو جو ہے دماغ میں محفوظ رکھ لیں، مگر سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ ضرور مطالعہ کیجئے اور صبح اخبار کا ضرور مطالعہ کیجئے۔ ہمارے ماضی کے اکابر یہ کہتے تھے گرد و پیش کے ماحول سے بھی آشنائی ضروری ہے، اور ہمیں اپنی دینی مذہبی ہمارا جو لیکچر ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ہر بندہ اگر آدھا گھنٹہ باہر شریعت مطالعہ کرے گا، امام غزالی کی کتاب کسی بزرگ کی ولی کی، یا بھی تو داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی کشف المحجوب ہے، تصوف پر ایک زبردست کتاب ہے، اس کو اگر مطالعہ کریں گے کتنا علم ہوگا۔ پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اب ریلز کا زمانہ ہے، 2 منٹ کا شورٹ ویڈیو نے دماغ کو بھی شورٹ بنا ڈالا ہے۔ ایک پروفیسر تھا جرمن کا، اس نے لکھا ہے پورا لیکھ کہ آج کا بچہ ہمارے اسکول کے اندر جو پورے بائیوگرافی یا پورے 10 پیج کا کوئی چیپٹر ہوتا ہے، آج کا بچہ اس چیپٹر کو یاد نہیں کر پاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے موبائل میں آدھی منٹ کا وہ ریلز دیکھ دیکھ کے اس کی میموری شارٹ ہوتی چلی گئی ہے۔ اس لیے آدھا گھنٹہ، 1 منٹ 2 منٹ اگر وہ کتاب کا پیج پڑھتا ہے تو دماغ تھک جاتا ہے اور پھر جو ہے کتاب کو رکھ دیتا ہے۔ جبکہ آپ پوچھئے، ایک زمانہ بابا نے ادارے میں گزارا، ہم نے ادارے میں گزارا، ہمارے وہ وقت تھا کہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، بچوں کو استاد مارتا تھا کہ ناول نہیں پڑھنی ہے، چھپ چھپ کے رات میں 200-400 صفحے ناول کے لوگ مطالعہ کر دیتے تھے۔ شوق ہوتا تھا، رات میں 400 صفحے مطالعہ کر دیے۔ ہمارے کلاس میں ایک کتاب تھی خارجی جمہور دستور ہند کا اساسی قانون، ایک 300 پیج کی کتاب تھی، مگر چونکہ فقہ کی کتاب ہے، پرنسپلز جو کتاب ہے، اس میں اتنا ٹائم تھا کہ ٹائم ہی نہیں ملا کہ اس کتاب کو مطالعہ کیا جائے۔ صبح ایگزام دینا تھا اور رات کو اس کتاب کو اٹھایا۔ کوئی بڑی بات نہیں کرتا، میں پہلے ایک اہل بیت اعظام کے جو ہے خاندان سے اور ان کی نسبتیں اور ان کی جوتیاں جو ہے سروں پہ رکھتے ہیں۔ صبح امتحان ہے مگر رات کو وہ کتاب 200 صفحے ایسے ہی پڑھ ڈالے۔ یعنی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو کتاب پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کتاب سے نالج ملتا ہے، ڈیسیزن پاور مضبوط ہوتا ہے، بندے کے جو ہے اس کے دماغ کی توانائیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو ایک زمانہ تھا کہ بندہ بیٹھتا تھا تو 200 کتاب صفحے ایسے پڑھ دیتا تھا، اور جو ہے اگر بندے کے ہاتھ میں آگے کہ فردوس ابلیس حسن بن صبا کا حال لکھا ہے، 850 صفحہ 2 دن میں بندہ پڑھ لیتا تھا۔ شوق ہوتا تھا پڑھنے کا، مگر ریل کا زمانہ آیا ہے، 2 منٹ کا ویڈیو 1 منٹ کا ویڈیو نے دماغ کو شورٹ بنا ڈالا۔ اب ہمارا بچہ بھی اسکول سے آ کر وہی موبائل دیکھتا ہے، آدھی منٹ کا ویڈیو پھر آگے، آدھی منٹ کا ویڈیو پھر آگے گیا، آگے منٹ کا پھر سکرول کر دیا، تو دماغ شارٹ میموری ہو گئی۔ اب دماغ جس عادت میں ڈھل جاتا ہے اسی کو دماغ کیچ اپ کرتا ہے، لہذا دماغ ویسا ہی ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے بچہ، پڑھ ہی نہیں پاتا، 1 صفحہ یاد نہیں کر پاتا ہے۔ یعنی جس قدر دماغ کو ڈھالا ہے اسی طرح دماغ ڈھلتا جا رہا ہے۔ نتیجہ آج پورا یورپ اور آج پوری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ ہر ماں باپ پریشان ہے کہ بچوں کو موبائل کیسے چھڑایا جائے۔ یاد رکھیے ابھی 12ویں کے لیے فزکس کو کیمسٹری کے لیے ٹیوشن لگائے جاتے ہیں، آنے والے 2 سال میں آپ دیکھیے گا بچوں کو موبائل چھڑانے کے لیے بھی ٹیوشن لگائے جائیں گے۔ آؤ چھوڑ جاؤ، اور ہو گیا شروع، موبائل چھڑانے کے لیے ٹیوشن لگائے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی دماغ شارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، بچوں کے جس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے بچوں کا وہ فوکس نہیں ہے، اور وہ بچہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ نتیجہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا سب سے بڑا واحد اگر حل یہ ہے تو ان ساری چیزوں سے دور رہ کر اپنا فوکس کتابوں پہ کیا جائے، اپنی ساری جو ہے انرجی اور سارا دماغ کا جو توانائی ہے وہ کتابوں پہ لگاؤ، مطالعہ کرنا بچوں کو سکھاؤ، خود بھی مطالعہ کرو۔ اور اگر مسلمان ہیں ہم لوگ الحمدللہ روزانہ 1 گھنٹہ کسی بزرگ کا چیپٹر مطالعہ کریں، باہر شریعتی کو مطالعہ نہ کرے، چاہے امام غزالی کے مکاشفۃ القلوب ہو، احیاء العلوم ہو، آدھا گھنٹہ روزانہ اس کو دیجئے۔ بھلے آپ 8 گھنٹہ نکال دیجئے موبائل میں، مگر آدھا گھنٹہ کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ یاد رکھیے اس کا سینہ مضبوط ہوگا۔ امام غزالی نے لکھا ہے جو ہمیشہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے وہ 100 سال کے بعد بھی اس کے دماغ کی توانائیاں کھویا نہیں کرتی ہے، اس کا دماغ کبھی جو ہے پاگل پن کا شکار نہ ہوگا، وہ کبھی
نسیان کا مریض نہ ہوگا، ورنہ 55 سال 60 سال کی عمر میں بچے کو فورگیٹنگ یعنی بھولنے کی بیماریاں آ گئی ہے بندے کو، یہ جو ہے یہ چیز بھول جاتا ہوں، وہ چیز بھول جاتا ہوں، یہ وجہ یہی ہے۔ مگر جو ہمیشہ مطالعہ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ کتابیں دیکھتا رہتا ہے، وہ 100 سال کی عمر میں بھی اس کا دماغ مضبوط ہے، اس کی میموری مضبوط ہے، اس کا ڈیسیزن پاور مضبوط ہے، اور کبھی پڑھتے ہی نہیں ہے، تھوڑی سی مصیبت بندے پہ آ جاتی ہے تو وہ بندہ گھبراتا ہے، کیا کروں، رونے لگتا ہے۔ امام غزالی نے جو نقاط بیان کی ہے اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ جو زیادہ کتابیں پڑھتا ہے وہ مصیبت میں راستہ ڈھونڈ لے کرتا ہے، وہ پریشانی میں حل تلاش کرتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آئی تو رونے نہیں لگتا ہے، اس نے کتابیں پڑھی ہے، اس نے بزرگوں کو پڑھا ہے، اس نے بڑے بڑے مصنفوں کو پڑھا ہے، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے، ان کی فکر پڑھی، ان کے نظریات پڑھے ہیں، تو تھوڑی سی مصیبت میں وہ روئے گا نہیں، آتما ہتیا کرنے نہیں جائے گا، سوسائڈ نہیں کہے گا۔ پڑھنے والا اس کا قوت فیصلہ مضبوط ہوگا، وہ حل تلاش کرے گا، اس کے لیے کیندر تلاش کرے گا، اس سے نکلنا کیسا ہے۔ یعنی کتابیں جینے کا راستہ بتاتی ہے، کتابیں ہمیں جو ہے ڈر سے جو ہے دور رکھتی ہے، کتابیں قوت فیصلہ دیتی ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے جو اللہ والوں کی کتابیں پڑھتا ہے، جو بزرگوں کی کتابیں پڑھتا ہے، امام غزالی کہتے ہیں کہ کتاب پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے مصنف کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی غنیت الطالبین پڑھ رہا ہے اس کا مطلب وہ غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی کشف المحجوب پڑھ رہا ہے اس کا مطلب داتا علی حجویری کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی انیس الاربعہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب غریب نواز کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی احیاء العلوم پڑھ رہا ہے اس کا مطلب وہ امام غزالی کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی فتاوی رضویہ مطالعہ کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اعلی حضرت کی مجلس میں بیٹھ کے اعلی حضرت کو سماعت کر رہا ہے۔ یہ فتنوں کا دورے، خیر بات ہوگی تو میں حدیث بیان کر رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، آقا کریم جلوہ بار مسجد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد آپ فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ اس دور میں پرے مصیبتیں فتنے بارش کے قطروں کی طرح زمین پہ گریں گے، اور ایک حدیث میں آیا کہ جیسے تسبیح کا دانہ توڑ دو، ایک دانے کے بعد دوسرے دانے پہ در پہ نکلنا شروع ہوتے ہیں، اسی طرح آخری زمانے میں فتنے ہوں گے۔ اس وقت آدمی کا، عام بندے کا حال یہ ہوگا یصبح مومن و یمسی کافرا، صبح بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہونے لگا ہے۔ آج ذرا اپنے ارد گرد کا ماحول کی جو ہے جائزہ لیجیے آپ ذرا، ایک بندہ رات کو سونے سے پہلے انٹرنیٹ پہ حسن اللہ یاری کو دیکھتا ہے، انٹرنیٹ پہ 2-4 باباؤں کو دیکھتا ہے اور وہ غلط حوالہ پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو سنیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، بس اسی کو وہ صحیح مانتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے تو صحیح تھا، اب اسی عقیدے پر اس نے جو ہے اپنے ذہن و فکر کو ڈالا، صبح اس کا عقیدہ بدلتا ہوا نظر آیا ہے۔ اسی طرح بہت ساری اس کی شکلیں ہو سکتی ہے۔ سرکار کے فرمان کا مطلب یصبح مومن و یمسی کافرا، صبح مومن بندہ شام کو کافر ہوگا۔ اس وقت اللہ جس پہ کرم کرے گا اسی کا ایمان محفوظ ہوگا، اسی کا عقیدہ محفوظ ہوگا، اسی پہ جو ہے عقائد اسے درست ملیں گے، اسی پہ وہ جمے گا جس پہ اللہ کا کرم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ جب بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، آپ کیا درس دیتے ہمیں یا رسول اللہ، ہم اس وقت کیا کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ آبادی سے باہر نکل جانا، جہاں چرواہے بکریاں چراتے ہیں وہاں چلے جانا، اس لیے کہ شہر میں ہر طرح کا بندہ آئے گا، شہر میں ہر طرح کا عالم آئے گا، ہر طرح کا بندہ آئے گا۔ شہر ہے اور شہر میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل ہاتھ میں رہے گا، اس کا ویڈیو، اس کا ویڈیو، اس کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، کس کی سنیں؟ اس قدر بندے کو لوگ کنفیوز کریں گے کہ آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگ چرواہوں کے پاس چلے جانا۔ مدینے سے باہر بڑی بڑی گھاٹیاں ہوتی تھی جہاں چرواہے چراگاہوں میں بکریاں چراتے تھے، اور چرواہے کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، چرواہا ایک شفٹ جو ہے ہی از ایک کومل میں ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ چرواہا صبح گھر سے نکلتا ہے، چراگاہ میں آتا ہے، بکریوں کو چراتا ہے اور نکل جاتا ہے، رات کو سوتا ہے کھانا کھا کے، پھر صبح اٹھتا ہے بکریاں لے کے چراگاہ میں آتا ہے،
سارا دن وہی رہتا ہے، شام کو گھر پہ جاتا ہے اور کھانا کھا کے سو جاتا ہے. اسے یہ پتا نہیں کہ نیٹ چالو کیسے ہوگا، اسے پتا نہیں کہ حسن اللہ یاری کیا بولتا ہے، اسے پتا نہیں کہ کون بابا کیا بولتا ہے. اسے ان چیزوں سے فکر نہیں ہوتی اور وہ کبھی ان چیزوں میں پڑھتا بھی نہیں ہے. اس کا عقیدہ محفوظ رہتا ہے کیونکہ وہ آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے. وہ کبھی ان چیزوں میں نہیں پڑھتا اور کبھی وہ ایسی بحث نہیں چھوڑے گا کہ بتاؤ امیر معاویہ کے تعلق سے تمہاری کیا رائے ہے، بتاؤ ابو سفیان کے تعلق سے تمہاری کیا رائے ہے. بلکہ چرواہا تو جانتا بھی نہیں رہتا ہے کہ امیر معاویہ کون ہے، لہذا اس کے ساتھ رہنے سے عقیدہ محفوظ رہے گا. وہ کبھی ایسی بات ہی نہیں کرے گا، وہ کبھی اس موضوع کو ٹچ ہی نہ کرے گا. آقا کریم فرماتے ہیں شہر میں رہو گے، آبادی میں رہو گے، یصبح مومن و یمسی کافرا، بندہ صبح مومن شام کو کافر. صحابہ کہتے ہیں حضور تو کیا حکم دیتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ پہاڑیوں میں چلے جانا، چرواہے جب بکریاں چراتے ہیں وہاں کوئی تم سے نہیں ملے گا، تم تنہا رہو گے، تمہارا عقیدہ محفوظ، تمہارا ایمان محفوظ، تمہارا عمل محفوظ. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان کر رہے تھے. بندہ صبح مومن شام کو کافر. صحابہ کی مجلس لگی ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اور آقا کریم نے سارا چیپٹر بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہونے والا ہے. اتنے میں ٹھنڈی کا موسم تھا. مسجد نبی کا سامنے والا دروازہ جو تھا، مشکات کی حدیث سے حضرت کعب بن مرہ سے اور ابو ہریرہ سے بھی، یہ سامنے سے ایک صاحب گزرے. ٹھنڈی کا زمانہ تھا. اس صاحب نے اپنے سر پہ کمبل اوڑا ہوا تھا اور صاحب کا چہرہ نہیں دکھتا تھا، کمبل اوڑے ہوئے تھے. سامنے سے گزرے. آقا کریم یہ بیان فرما رہے تھے کہ بندہ صبح مومن شام کو کافر ہوگا. اور سامنے سے وہ بندہ گزرا. آقا فرماتے مگر اس وقت یہ جو میری مسجد کے سامنے سے گزر گیا، یہ بندہ اس وقت بھی ایمان پہ ہوگا، اس وقت بھی یہ بندہ ایمان پہ ہوگا. اللہ اکبر. اب کسی صحابی کو اس میں کنفیوز نہ رہے. آگے آ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ گزرنے والا علی تھا، گزرنے والا کوئی اور تھا، شک نہ رہے. اس لیے سرکار کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ حضور نے اس سامنے گزرنے والے کو بڑی سند دے دی نا بھائی کہ اس وقت آخری زمانے میں بندہ صبح مومن شام کو کافر ہوگا. فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے، ایسے فتنے آئیں گے جیسے جو ہیں تسبیح کے دانے. مگر اس فتنوں کے دور میں بھی یہ بندہ محفوظ رہے گا فتنوں سے. اب وہ بندہ کون ہے جس کو رسول اللہ نے اتنی بڑی سرٹیفکیٹ و سند دے دی؟ اللہ اکبر. حضرت کعب بن مرہ صحابی ہیں. اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے. وہ صحاب کون ہے جو کمبل پہن کے مسجد کے قریب سے گزر گئے؟ پیچھے ہوئے فتعاقبہ، ان کے پیچھے ہوتے چلے گئے. وہ کمبل اوڑے ہوا انسان ایک جگہ بیٹھا، انصاری کے مکان کے قریب پناہ لی. اس نے اپنے کمبل کو اتارا. کعب بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فہو عثمان بن عفان، وہ عثمان غنی تھے. اللہ اکبر. پھر شک نہ رہے. ہو سکتا ہے کہ مسجد سے کمبل اوڑھ کے 2-3 لوگ بھی گزرے ہوں تو کنفیوز نہ رہے، ورنہ آج بعد میں آنے والا کوئی حسن اللہ یاری اس کی بھی جو ہے غلط وضاحت کر سکتا تھا. تو کعب بن مرہ کو آپ دعائیں دیجئے. رسول اللہ کے اس صحابی کی دور اندیشی پہ آپ جو ہے انہیں سلام پیش کیجئے. حضرت عثمان غنی کے بازو کو پکڑا اور کہا چلیے مسجد نبی میں رسول اللہ درس دے رہے ہیں. عثمان غنی کو لے کے آئے اور سرکار وہی چیپٹر بیان کر رہے تھے. ابھی موضوع بدلا نہیں تھا، ابھی ٹاپک بدلا نہیں تھا، ابھی ادھیائے جو پرکرن تھا وہ چینج نہیں ہوا تھا. وہی قیامت کا چیپٹر چل رہا ہے کہ بندہ صبح مومن شام کو کافر. فتنے آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح، تسبیح کے دانے کی طرح گریں گے. اللہ اکبر. اتنے میں حضرت کعب بن مرہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبی میں لے کے آئے. اللہ اکبر. اور جہاں سرکار تشریف فرماتے منبر پہ، حضرت عثمان غنی کو لے کے کعب بن مرہ آئے اور کہتے ہیں احادہ احادہ یا رسول اللہ، یہی ہے نا وہ، یعنی جس کے بارے میں کہا کہ اس فتنوں کے دور میں وہ محفوظ رہے گا، یہی؟ کہتے ہیں اور کون؟ یہی تو. اور کون؟ یہی تو. اللہ اکبر. یعنی کنفرم ہو گیا کہ اس وقت اگر کسی کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے گا، جبکہ وہ دور عثمان غنی پانے والے نہیں ہے، وہ دور قیامت کا ہے. مگر اللہ اکبر کتنی بڑی سند تھی ان کے ایمان کی سند، ان کے عقیدے کی سند. اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پہ درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں.
اللہ اکبر. تو یہ فضیلت جناب عثمان غنی کی, اور پھر ان کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ تھی. بزرگان دین فرماتے, بلکہ حدیث کا بھی اسی بخاری مسلم مشکات شریف کے چیپٹر میں ہے کہ اسلام میں جو دروازہ عثمان غنی کے زمانے میں کھلا وہ فتنے کا دروازہ آج تک بند نہ ہوا. وہیں سے رافضیت کا آغاز ہے, وہیں سے حسن بن سبا کی جماعت منافقین کی نکلی, اور ایسا فتنہ اسلام میں شروع ہوا کہ آج تک وہ فتنہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. ایک مظلوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, مگر سرکار نے فرمایا تھا عثمان تمہیں اس وقت کیا کرنا ہے. ایک بیچ والے فرقے نے, یہودی فرقہ تھا جو ظاہر میں مسلمان بنا ہوا تھا, ایسا رول ادا کیا کہ مصر کے لوگوں کو عثمان غنی کے خلاف بھڑکا دیا, اور مصر کے جو مسلمان تھے وہ واپس مدینہ میں آئے, عثمان غنی کے مکان کا گھیراؤ کر لیا. 40 دن کے محاصرے کے بعد عثمان غنی کی شہادت ہوئی. اللہ اکبر. جس جگہ عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے, اللہ اکبر, 30,000 مرتبہ وہاں عثمان غنی نے ختم قرآن مجید فرمایا تھا. اللہ اکبر. اور قرآن تو آپ ہی نے نشر کیا, اور آپ ہی نے قرآن کی ایسی عظیم الشان خدمت کی کہ اللہ اکبر, قیامت تک بندہ حضور کا امتی قرآن پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا, اور اللہ عثمان غنی کو بھی امت کے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا. مگر اللہ نے مقام کتنا دیا معلوم ہے. ایک مصری تھا, اس نے عثمان غنی کے دشمنی میں قسم کھا لی. قسم یہ کھا لی کہ مجھے اگر طاقت ملے تو میں عثمان غنی کو تماچا مار. عثمان غنی کو, جبکہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں, 2 بیٹیاں. اب آپ کیا کہیے گا, جہالت کہیے یا حسد کہیے, معاذ اللہ, کہ عثمان غنی کو نبی کا داماد نہ ماننا پڑے, چونکہ علی کے نکاح میں نبی کی بیٹیاں ہیں, عثمان غنی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں, تو علی داماد ہیں, عثمان کو بھی اسی لیول پہ ماننا پڑے گا. تو آج کے رافضیوں نے معاذ اللہ یہ عقیدہ ہی بگاڑ ڈالا اور لکھ دیا کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ زہرا, رقیہ و ام کلثوم نبی کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں. معاذ بتائیے. اور نیٹ پہ پورا مواد ہے ایران کا. اب کس قدر بدبخت قوم ہے یہ کہ عثمان غنی کو داماد نبی کا نہ ماننا پڑے تو نبی کی بیٹیوں ہی کا انکار کر رہا ہے. معاذ اللہ اکبر. یہ ہے ان کی خباثت. مگر دیکھیے ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک جو ہے بندے نے, ایک مصری نے یہ کہا کہ مجھے اگر اللہ طاقت دے تو عثمان غنی کو تماچا مارو. عثمان غنی کی شہادت کے بعد حالات اس کے لیے اچھے ہو گئے. عثمان غنی کے گھر میں گورنر ہاؤس میں گھسا اور دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کا سر تو تھا شہادت کے بعد ان کی بیوی کی گود میں تھا. 2 بندے گزرے, کہ کیوں آئے ہو؟ وہ بندے کہتے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم عثمان غنی کو تماچا ماریں گے. حضرت عثمان غنی کی بیوی کہتی ہے کہ کیسی قسم کھائی ہے, کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کون ہے؟ نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت پائی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ بیر روما انہی کی یادگار ہے؟ اتنے فضائل حضرت عثمان غنی کی بیوی نے سنائے کہ 2 آنے والے تھے, اس میں سے ایک تھوڑا ڈر گیا, کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, وہ چلا گیا. مگر دوسرا بڑا بدبخت تھا, پکا رافضی تھا اور پکا کمینہ تھا. اس نے کہا کچھ بھی کہو قسم پوری کروں گا. وہ قریب آیا اور قریب آ کے شہادت ہو گئی حضرت عثمان غنی کی. مگر خبیث النفس کیسے ہیں, اللہ اکبر. وہ قریب آیا اور قریب آ کے 2 تماچے عثمان غنی کے سر پہ مارے, آپ کے گال پہ مارے. اب چونکہ بیوی بھی عاجز ہے, اس کو کچھ کر نہیں سکتی, وہ مار کے تماچا باہر نکلتا تھا. عثمان غنی کی بیوی نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ تیرا وہ ہاتھ ختم کر دے جس ہاتھ سے تو نے امیر المومنین کو تماچا لگایا, اللہ تیری آنکھیں لے لے. اور تیسرا جملہ کہا اللہ تجھے معاف نہ کرے, اللہ تجھے معاف نہ کرے. کہتے ہیں ایک ثقہ راوی علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں اس واقعے کو لکھا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بندہ عثمان غنی کو مارنے کے بعد, تماچا مارنے کے بعد جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا, اپنے گھر پہ پہنچا, اس کا پورا ہاتھ سوکھ گیا تھا اور 2-4-10 دن میں اس کی ساری آنکھیں, نور آنکھوں کا ختم ہو گیا. یہاں تک کہ وہ اسی طرح زندگی گزارتا رہا اور بالکل بے سہارا اپاہج ہو گیا, گھر والوں نے چھوڑ دیا. راوی کہتے ہیں کہ
کہ میں خانہ کعبہ کا حج کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے کرتے میں ایک بندے کو دیکھا جو بندہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو معاف کر دے مجھے، اگرچہ تو معاف نہیں کرے گا. یہ جملہ تعجب والا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے اگرچہ تو معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی اس آواز، اس دعا سے مجھے تعجب ہوا. میں نے طواف کے بعد اس کو روکا، کہا رے اللہ سے اچھی امید رکھ، اللہ تو معاف کرتا ہی ہے، پھر تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ معاف کر دے اگرچہ تو معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف کر دے اگرچہ تو معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اس نے یہ سارا واقعہ بتایا کہ میں وہ بدبخت انسان ہوں جس نے عثمان غنی کو شہادت کے بعد تماچا مارا، اور میں نے ان کی بیوی سے جو بد دعائیں سنی تھی وہ قبول ہوئی. انہوں نے کہا ہاتھ سوکھ جائے، میرا ہاتھ سوکھ گیا. اس نے کہا آنکھیں چلی جائے، میری آنکھیں چلی گئی. تیسری بد دعا باقی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ بھی پوری ہوگی. حضرت عثمان کی بیوی نے کہا تھا جا، اللہ تجھے معاف نہ کرے، اللہ تجھے معاف نہ کرے، اللہ تجھے معاف نہ کرے. تو اگرچہ میں اس قابل ہوں اور میں طواف کر رہا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. میں نے اس زمین کی بہترین شخصیت کے ساتھ یہ حال کیا. اللہ اکبر. یہی انجام ہوتا ہے صحابہ کے دشمنوں کا، یہی انجام ہوتا ہے اہل بیت کے دشمنوں کا، یہی انجام ہے شیخین کے دشمنوں کا کہ دنیا میں تو پناہ نہیں ملتی، قبر میں بھی پناہ نہیں ہے، حشر میں تو وہ جو حال ہوگا. اللہ اکبر. کہ شیخین کا جو دشمن ہے اور خاص کر کے جو فاروق اعظم کا دشمن ہے، اس کے لیے جہنم عاشق بنا دی گئی ہے. وہ کہے گی کہ جلدی آ. اسے طلب ہے کہ عمر کا دشمن جلدی میرے اندر آئے، ابو بکر کا دشمن جلدی میرے اندر آئے، عثمان کا دشمن جلدی میرے اندر آئے، اور بالخصوص فاروق اعظم کے دشمن کی تو جہنم عاشق ہے، جہنم شیدہ ہے. اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ عمر جن کی آداب پہ شیدہ سقر، وہ عمر سقر یعنی جہنم، وہ عمر جن کی آداب پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تجھے ہے اللہ اکبر. ان کا کبھی اچھا انجام نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، صرف اور صرف بربادی اور نقصان کے حوالے ہوتے ہیں. جب سے عراق میں مولا کائنات جلوہ بار ہوئے، ایک جماعت ایسی آپ کا نام لے کر یعنی روافض کی پیدا ہوئی جس نے امت میں اتنا زبردست انتشار کیا. آج تک وہ انتشار ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. یہ تو اللہ سلامت رکھے اہل سنت والجماعت کو، علماء کو، مشائخ کو، اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ کو. اللہ اکبر. رد روافض پر اتنا زبردست کام کیا کہ سبحان اللہ. اس زمانے میں بلکہ آج تک جو مواد ہیں، اکثر مواد امام اعظم ابو حنیفہ نے ہی عطا فرمایا. آج تک ایسا. ارے آپ کے بغلی میں ایک بندہ رہتا تھا جو عثمان غنی کا بہت دشمن تھا، امام اعظم کے بالکل قریب. معاذ اللہ وہ کہتا تھا کہ عثمان غنی یہودی تھا. اب بندوں کے کہنے میں کیا ہے بھائی، بندہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے. دلیل دشمنی میں بندہ کیا نہیں کرتا، اور بندہ کہہ بھی کچھ دیتا ہے اور لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، کسی کے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں. گیلے گانڈے کے بھی کروڑوں فالوور ہے. بتائیے، جو بالکل سینس کی بات نہیں کرتا ہے، بالکل پگلایا ہوا ہے، جو کچھ عطا پتا کیا نہیں کیا بولتا رہتا ہے، اس کے نیٹ پہ دیکھو 2 لاکھوں فالوور ہے، اس کی تعریف. ارے یار تھوڑا دماغ سے کام لو. انسانیت ہے، اسکول پڑھائے کہ نہیں، سائنس ہے کہ نہیں، تھوڑا فزیکلی چلو اور نیچرل چلو. بتائیے لوگ اوشو رجنیش کے آج بھی دیکھو امریکہ میں کروڑوں فالوور. اتنا بدبخت انسان جس نے جو ہے اتنے کتاب لکھی سمبھوگ سے سادھنا تک، سیکس فرام دا وارشپ، اور پورے یورپ کے لوگوں کو جو ہے اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی. یورپ میں اس کو نکالا، ہندوستان میں آیا. مگر دیکھیے لوگوں کی کمی ہے کیا، یہ نہ ماننے والوں کی کمی، نہ اس طرح کے بکواس کرنے والوں کی کمی. بندہ کچھ بھی بول دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے قریب ایک جو ہے رافضی تھا، مگر اتنا پکا سڑا ہوا کہ کہتا تھا کہ عثمان غنی یہودی تھے. معاذ اللہ. امام اعظم اگر چاہتے تو سمجھا جا سکتے تھے، فوراً دلیلیں دیتے. مگر کبھی کبھی ایک جو نباز عالم ہوتا ہے نا، ایک نباز خطیب ہوتا ہے، وہ ہر وقت دلیلیں نہیں دیتا ہے. کبھی دلیل سے سمجھانا، کبھی حکمت سے سمجھانا، کبھی مصلحت سے سمجھانا، کبھی کوئی کام کر کے سمجھانا. ایک آدمی دلیل سے سمجھتا ہے، دوسرا آدمی دلیل سے نہیں سمجھے گا. اس کے سامنے کوئی واقعہ لانا پڑے گا،
समझने का समझाने का हद होगा मौका अलग हुआ करता है। तो हजरत इमाम आदम को मौका तलाश करते थे कि कोई मिले मौका तो फिर उसको समझाओ। एक दिन मौका मिल गया, वो अपनी चारपाई पे बैठा हुआ था और उसकी बेटी जवान होने को थी, जवान हो ही गई थी। इमाम आदम अबू हनीफा ने कासिद को भेजा कि उसको कह दे राफजी को कि अबू हनीफा तुझसे मुलाकात करने आ रहा है। अब वो जानता था कि आलम इस्लाम में, इराक में इमाम आदम की क्या शान है, क्या उनकी आहो भगती, इससे तो वाकिफ था कितने जबरदस्त इमाम हैं। उसने कहा कि अरे मेरे यहाँ आ रहे हैं। तो बंदा कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्मन है मगर क्योंकि एक पर्सनालिटी अच्छी है तो उसको मेहमान बनाता है ताकि उसकी भी इज्जत बढ़ जाए और लोग कहें कि इसके यहाँ फलां शख्सियत आई थी। इमाम आदम अबू हनीफा का कासिद आया और कहता है कि तुम्हारे हमारे इमाम आने वाले हैं, यहाँ से गुजरेंगे तो तुमसे मुलाकात करेंगे। अच्छा है भाई, मैं इनको हमेशा चाहता था कि वो आए। इतनी बड़ी शख्सियत है कि पूरा इलाका इनसे बिलोंग करता है, पूरा आलम इस्लाम इनसे कनेक्टेड है। इमाम आदम अबू हनीफा निकले और उसने एक चारपाई जो भी था उस जमाने में, मेज कुर्सी उसने बिछा के रखी और वो इंतजार कर रहा था कि मुसलमानों के इमाम अबू हनीफा आएंगे। आए और कहा कि तशरीफ रखिए। हजरत कहते तशरीफ नहीं रखूंगा, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें पैगाम देता चलूं और तुम्हारे काम की बात थी। तो बताइए हजरत। कहा सुना है कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, खूबसूरत है। कहा अब तुम्हें अपने लायक को अच्छा रिश्ता चाहिए। कहा हुजूर ये भी सही है, फरमाइए। तो इमाम आदम अबू हनीफा कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता लाया हूँ। अब वो यहूदी राफजी जो था वो खुश हो गया कि मुसलमानों का इमाम रिश्ता लाया है, सुभान अल्लाह, वो अच्छा ही होगा। कि तुम्हारी बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता लाया हूँ। लड़का होशियार है, बड़ा खूबसूरत भी है और पूरे इराक में उससे ज्यादा कोई मालदार नहीं है और पूरे इराक में उससे ज्यादा सखी नहीं है, उससे ज्यादा कोई अल्लाह की राह में, रसूलुल्लाह की राह में खर्च करने वाला नहीं। न हुस्न का जवाब पूरे इराक में, न दौलत का जवाब पूरे इराक में, न उसकी सखावत का जवाब पूरे इराक में, और सब लोग उसको अच्छा मानते हैं। अच्छा रिश्ता है। अब वो बंदा रवाफिज जो था वो फौरन खड़ा हो गया कि हुजूर तब तो कौन बाप होगा जो अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे इंसान से न करे, न हुस्न का जवाब, न दौलत का जवाब, न सखावत का जवाब, न घर बार का जवाब, न इज्जत और अफजाई का जवाब। जल्दी बताइए। इमाम आदम कहते ठहरिए, मगर एक फॉल्ट है, इतनी सारी खूबियां हैं, एक फॉल्ट है। का वो फॉल्ट क्या है? का वो बंदा राफजी है, वो बंदा यहूदी है, वो बंदा यहूदी है। अब वो राफजी जो था वो हक्का बक्का रहेगा। कहा अरे क्या कहते हो, इतने बड़े इमाम हो, मैं अपनी बेटी का निकाह यहूदी से कराऊंगा क्या? वो सखी ही अपनी जगह, वो मालदार ही अपनी जगह, वो खूबसूरत ही अपनी जगह, मगर मैं अपनी बेटी का निकाह यहूदी से कराऊंगा। जैसे उसने कहा, इमाम आदम ने कहा कि जब तू अपनी बेटी का निकाह एक यहूदी से नहीं करा सकता तो रसूलुल्लाह अपनी दो बेटियों का निकाह यहूदी से कैसे करा सकते हैं? लिहाजा तो गलत है। रसूलुल्लाह ने अपनी दोनों साहबजादियों का निकाह उस्मान से करवाया। इसमें कमाल थे कि उस्मान इस लायक थे कि मुस्तफा के दामाद बने, तो मुस्तफा ने अपने सहाबा में बेहतरीन इंसान को अपनी बीवियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए चुना और मुस्तफा ने अपनी बेटियों का निकाह उस्मान गनी से करवाया। अल्लाहु अकबर। इतना समझना दिखाना था। सारा फलसफा उस राफजी के दिमाग में आ गया कि जब मैं अपनी बेटी का निकाह यहूदी से नहीं करा सकता तो रसूलुल्लाह अपनी दो बेटियों का निकाह यहूदी से थोड़े ना कराएंगे। यानी सहाबा में जो सबसे अच्छा होगा उसी को बेटा बाप अपनी बेटी देगा, जो सबसे अच्छा दामाद होगा, हर एतबार से क्वालिफाइड होगा, हर एतबार से जो है उच्च और आला होगा, उसी को जो है बाप अपनी बेटी का रिश्ता उससे करवाएगा। सारा फलसफा समझ आ गया। न दलील की जरूरत पड़ी, न किताबें दिखानी पड़ी, न दर्सगाह बिछानी पड़ी, न और कोई ज्यादा मैटर और वाज़ और नसीहत करनी पड़ी। वो जमानों का राफजी था। इमाम आदम की 2-4 मिनट की ये मीटिंग थी। अल्लाह अकबर। सारा अहले सुन्नत का मवाद गोया उसके दिमाग में आ गया, सारी सुन्नियत की फिक्र उसके दिमाग में आ गई। फौरन तौबा करता है अपनी राफजियत से, अपने सारी अकाईद से। तौबा ही न की, इमाम आदम अबू हनीफा का शागिर्द हुआ, आपका मुरीद भी बना और जिंदगी पर मजहब अहले सुन्नत पे जिंदगी गुजारी और तसल्लुक अला अहले सुन्नत पे उसका खात्मा हुआ। अल्लाह अकबर। ये आप अंदाजा लगाओ इन सारी बातों से एक बात, इस पूरे तकरीर से एक बात समझ में आ गई कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम क्या है। तो उस जमाने में भी बशारत,
اور قرب قیامت میں بھی ان کے لیے بشارت، اور سب سے زیادہ اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا امیر المومنین ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں امیر المومنین ہوتا تھا، وہی مسجد کا امام ہوتا تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ میں جامع مسجد میں نہ رہوں تو کوئی بھی نماز پڑھا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہ امام ہوتا تھا، امیر المومنین وہی امام ہوتا تھا۔ جب فاروق اعظم ابو بکر صدیق امیر المومنین بنے تو مسجد نبی کے وہ امام ہیں۔ ان کے بعد فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں مگر مسجد کے امام ہیں۔ اور عثمان غنی اتنے بڑے ملک فتح کیے، قبرص، شام، آذربائیجان، افریقہ، مسجد کے امام۔ امیر المومنین ہی نماز پڑھاتا تھا، بادشاہ اسلام ہی نماز پڑھاتا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی ہے، سبحان اللہ، نماز فجر پڑھتے جنت البقیع میں چلے جاتے ہیں۔ اتنا خوف خدا تھا جن کے لیے رسول اللہ نے 3 مرتبہ کنفرملی فرمایا ما عمل عثمان بعد ذلک لا یضر، عثمان جو بھی کرے گا اسے نقصان نہ دے گا۔ اس قدر عثمان غنی نے اللہ کو راضی کر لیا تھا کہ اگر بالفرض عثمان غنی کچھ نہیں کرتے، صرف فرض پڑھتے، کبھی بھی نفل نہ پڑھتے، کبھی بھی خیر و خیرات نہ کرتے، تو اس قدر اپنے 2-4 عمل سے اللہ کو راضی کر لیا تھا۔ حضور کرم فرماتے ما علی عثمان بعد ہادی، اس کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اسے نقصان نہ دے گا۔ سرکار نے کنفرملی جنت کی ٹکٹ دے دی، مگر ان کا عمل تو دیکھیے سبحان اللہ، جو کنفرملی جنتی ہیں مگر سبحان اللہ خود امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا پہ ان کی حکومت ہے، امیر المومنین ہیں، مگر صبح فجر پڑھتے ہیں، فجر کے بعد مسجد نبی سے نکلے، جنت البقیع میں چلے گئے اور قبروں کے سامنے بیٹھ گئے، رونے لگے، اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی، اور کبھی کبھی تو اتنا بیٹھتے کہ مؤذن ظہر میں آتا اور قبرستان میں جنت البقیع میں آ کر عثمان غنی کا کندھا ہلاتا اور کہتا تھا حضور ظہر کی اذان دے دو۔ گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، امیر المومنین حکم دیتا تھا تو اذانیں دی جاتی تھی کہ حضرت اذان دے دو، کہ ہو گیا ٹائم، کا ہو گیا، ہاں دے دو اذان۔ سبحان اللہ، فجر کے بعد سے جنت البقیع میں بیٹھے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر۔ اس وقت جب امیر المومنین ہیں، ساری اصحاب میں سب سے زیادہ اگر مسجد نبی میں کوئی بیٹھنے والی ذات ہے تو عثمان غنی کی ہے، سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے عثمان غنی ہیں، سب سے زیادہ اپنا وقت مسجد نبی میں رسول اللہ کی تربت اقدس کے سامنے گزارنے والی ذات عثمان غنی ہے۔ اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت نے کہا زاہد مسجد احمدی پہ درود، صحابہ کہتے تھے زاہد مسجد نبوی ہے، عابد مسجد نبی، جبکہ مسجد نبی میں عبادت کرنے والے علی بھی ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، معاذ بن جبل بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، یہ سارے صحابہ وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملتا وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، مگر ان ساری صحابہ میں جس نے زیادہ وقت مسجد نبی میں گزارا ہو، صحابہ جنہیں کہتے تھے زاہد مسجد نبوی، عابد مسجد نبی، سب زندہ دار مسجد نبی، اللہ اکبر، صحابہ جنہیں مسجد نبوی کا عابد کہتے تھے، وہ ذات عثمان غنی کی ہے، وہ ذات امیر المومنین کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا خطبہ پڑھا، زاہد مسجد احمدی پہ درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلت بھائی، سوجے تو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات، ان کے علم، ان کے عمل، ان کے فیض و کمالات کا اللہ تعالیٰ ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور اس وقت ان کی نہج پہ رہنا یہ اصل سنیت ہے، اور ان کی فکر پہ رہنا، ان کی محبت پہ رہنا یہ اہل سنت والجماعت کے معمول بلکہ عقیدوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ عثمان غنی کے درجات بلند فرمائے، شب و روز جنت البقیع میں ان کی قبر پہ رحمت و انوار کی اللہ بارش کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نوال سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ان کے فیض سے حصہ عطا فرمائے۔ ہم جب تک رہیں بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہیں، بزرگوں کے جو ہیں مذہب سے، ان کے مسلک کی اور مذہبی عقائد سے ہم لوگ وابستہ رہیں۔ ہم اپنے دل کے رشتے اہل بیت اطہار سے جڑ کے رکھیں، وہ اہل بیت اطہار جن کا تعلق معمولات اہل سنت سے ہے، جن کا تعلق نظریہ اہل سنت سے ہے، جن کا تعلق فکری اعلیٰ حضرت سے ہے، ان سے جڑ کے رہیں گے تو صحابہ سے بھی جڑ گئے، اہل بیت سے بھی جڑ گئے، ائمہ مجتہدین سے بھی جڑ گئے، اعلیٰ حضرت سے جڑ گئے، ان سے جڑ گئے، تو سمجھیے کہ رسول اللہ اور اللہ نے جو قرآن میں اتارا ہے اس نس سے جڑ گئے۔ اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت کرتے ہیں
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔